بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، سیریز کرنٹ افیئرس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسماعیل خان، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کنگ انفو ٹی وی یوٹیوب چینل۔ تو ویورز، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ایک ہندوستانی عورت شبنم کے متعلق ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمارے پڑوسی ملک بھارت کے آزاد ہونے کے بعد پہلی بار کسی عورت کو پھانسی دی جانی ہے، اور اس عورت کا نام شبنم ہے۔ تو آئیے گائز، آپ کو بتاتے ہیں کہ شبنم کو بالآخر پھانسی کیوں دی جا رہی ہے۔ رپورٹس کی طرف دیکھا جائے تو ناظرین، 15 اپریل 2008 انڈیا کے شہر یو پی کے گاؤں پون کھیل میں رات کے تقریباً 2 بجے ایک لڑکی زور زور سے چلاتی ہے، اور اس کی آواز سن کر محلے والے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جب وہ گھر کے اندر آتے ہیں تو وہاں کے حالات دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں کہ اندر 7 لاشیں پڑی ہوئی تھی، جس میں شبنم نامی اس لڑکی کے تمام خاندان والے تھے، جن میں شبنم کے ماں باپ، شبنم کے 2 بھائی اور ایک بھابھی، شبنم کی موسی کی بیٹی اور اس کا ایک بھائی کا بیٹا بھی تھا، اور ان کی لاشیں وہاں پڑی ہوئی تھی۔ لیکن رکیے، اس میں ایک جان بالکل خروچ لگے بغیر بچ گئی تھی۔ وہ تھا اس کے پیٹ میں پلتا 2 مہینوں کا بچہ۔ بہرحال اس حادثے کے ہوتے ہی اس کم آبادی والے گاؤں میں بھیڑ اکٹھا ہونا شروع ہو گئی، اور پھر سب لوگوں میں سرگوشیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہر کوئی اندازے لگانا شروع کر دیتا ہے یہاں کیا ہوا ہے، لیکن یہاں کوئی نہیں جانتا کہ یہ سب کیوں ہوا ہے، اور ان لوگوں میں سے کچھ لوگ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ اصل میں یہاں ہوا کیا ہے۔ جانتے تھے صرف بس اتنا کہ کچھ برا ہوا ہے، بہت برا ہوا ہے، ایسے جو اس گاؤں کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے گا۔ ادھر شبنم روتے ہوئے اور چیختے ہوئے اس رات کا حادثہ سب کو بتا رہی تھی کہ کیسے اس کے گھر میں لٹیرے گھسے اور اس کے گھر والوں کو قتل کر دیا۔ وہ بچ گئی کیونکہ وہ اس وقت باتھ روم میں تھی۔ یوں ایک طرف پولیس ان لٹیروں کو ڈھونڈنے میں لگ جاتی ہے، اور دوسری طرف تفتیش اور پوسٹ مارٹم بھی کروا لی جاتی ہے۔ اس دن کی کال کی ڈیٹیلز نکالی جاتی ہیں تو لٹیرے تو نہیں ملتے، اور جو اس کے بعد ملتا ہے وہ ہوتا ہے ان 7 مقتولوں کا سچ۔ دراصل پولیس نے تفتیش میں جانا کہ وہ لٹیرے نہیں تھے جنہوں نے شبنم کے خاندان کو قتل کیا تھا۔ کیوں نہیں تھے؟ کیونکہ اول تو مقتولوں کی طرف سے خود کو بچانے کی کوشش نہیں کی گئی، اور ساتھ ہی جیسا قتل کا حادثہ شبنم بتا رہی تھی اور ایسا کچھ بھی نہیں گھر میں پایا گیا، اور ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ مرنے والوں کو پہلے نیند یا پھر بے ہوشی کی دوا بھی دی گئی تھی۔ تو قتل کرنے والا انسان کو گھر کا ہی تھا، یعنی کسی نے تسلی سے اس کام کو انجام دیا تھا، اور پھر شک کی سوئی ایک ہی جگہ پر جانی تھی، یعنی کہ شبنم پر۔ سو یہ سوئی شبنم پر گئی۔ ساتھ ہی شبنم کی کال ڈیٹیلز بھی اسی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ قتل کی رات اس کی ایک ہی نمبر پر کئی بار بات ہوئی، اور قتل ہو جانے کے بعد شبنم اسی نمبر پر ہی بات کر رہی تھی۔ اور ایک اور بات، پولیس کو 2 دن بعد یہ بھی پتہ چلا کہ شبنم حاملہ ہے، یعنی کہ پریگننٹ ہے، جبکہ ابھی اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ لیکن پھر پولیس نے شبنم سے پوچھ تاچھ شروع کی، جس سے خون ریز سچ سامنے آیا کہ وہ سلیم سے پیار کرتی ہے۔ وہ جس سے پیار کرتی ہے وہ میٹرک تک نہیں پڑھا، گھر کے اس کے جو حالات ہیں وہ بھی اچھے نہیں ہیں، اس لیے شبنم کے گھر والوں نے اس رشتے پر اعتراض کیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس کے گھر والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے بہتر ہیں، ہمارے گھر کے مالی حالات بھی ٹھیک ہیں، تم ایک پڑھی لکھی بچی ہو، یعنی کہ شبنم نے ڈبل MA بھی کر رکھا تھا۔ لیکن ناظرین کرام، شبنم اور سلیم نے مل کر شبنم کے گھر والوں کو مار دیا۔ پھر اس طرح کیس عدالت میں جا پہنچا، تو عدالت نے اس تمام معاملے کو سنتے ہوئے سلیم اور شبنم کو سزائے موت سنائی۔
اسی طرح یہ کیس ہائی کورٹ میں گیا اور پھر اس کے بعد یہ کیس سپریم کورٹ میں پہنچ گیا، لیکن تمام ہی عدالتوں نے ان دونوں کو سزائے موت دی۔ پھر ان دونوں نے اپنی عرضی ڈالی کہ انہیں معاف کر دیا جائے، ان کے کیس پر دوبارہ فیصلہ دیا جائے، لیکن دوبارہ بھی سزائے موت کا فیصلہ دیا گیا۔ اب شبنم کو متھرا کی جیل میں رکھا گیا ہے۔ جب بھی پھانسی کے آرڈر ملتے ہیں تو شبنم کو پھانسی دی جائے گی۔ تو ویورز، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک اور ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔